سب سے پہلے جب یہ کائنات بنائی گئی ہے تو کائنات کے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ اس دھرتی کے وہ انسان ہیں جن کی ولدیت بھی کوئی نہیں، کوئی سلسلہ ولدیت نہیں ہے آگے ان کے معاملات میں، بس حضرت اللہ نے ان کو پیدا کیا، حضرت آدم پہلے انسان ہے اس دھرتی کی، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس پہلے شخص کو بھی رسالت مآب کا رب نے تعارف کروایا، پہلے شخص کو بھی۔ مثلا حضرت عمر کی حدیث ہے، یہ بھی مستدرک کے حاکم میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اور حضرت آدم کے تعارف کا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ ایک تفصیلی واقعہ، میں صرف ایک حدیث نقل کرنے لگا ہوں، جھلکی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ اگلی بات میری سمجھ پائیں۔ آپ نے تفصیل سنی، حضرت آدم کو رب نے پیدا فرمایا، فرمایا درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، درخت کے قریب گئے، اما حوا حضرت آدم کو رب نے زمین پہ بھیجا، سنی ہوئی ہے نا تفصیل۔ جب زمین پر آئے ہیں، اس بارے میں اسرائیلی روایات ہے کہ 300 سال تک دعائیں مانگی ہیں۔ کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کلمتن نہیں، کلمات پرولر جمع کا صیغہ ہے، کئی دعائیں مانگی ہیں۔ کچھ دعائیں قرآن میں ہیں، کچھ دعائیں فرمان میں ہیں۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب آپ نے ہمیں ہماری بھول کی معافی نہ دی نا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہو رہی ہے، جواب نہیں آ رہا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت عمر لائے، حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بات بتائی کہ جواب حضرت آدم کو کب آیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کب آیا؟ تو گویا حضور پاک نے فرمایا جب ان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ آیا۔ جی وہ کیسے؟ کہ دعا مانگتے مانگتے ایک دن یوں دعا کے الفاظ پڑھ دیے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے۔ سوال ہوا، اب تک جواب کوئی نہیں، اب فوراً پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدم ولم اخلقہ، فوراً اللہ کی طرف سے جواب، اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے علم میں ہے ایک ایک چیز، اللہ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہے، لیکن اظہار رتبہ مصطفیٰ کی وجہ سے رب کریم نے پوچھا، ورنہ اللہ کا علم کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ قرآن کہتے ہیں اس پوری زمین میں، اس پورے سمندر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کہ کیسے پتہ ہے؟ کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، من الورقہ نہیں ہے، من ورقةٍ، اس تا کے نیچے دو زیر ہے، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں کسی درخت کا کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، نکرہ کی بات کی ہے، من ورقةٍ، معرفہ کی بات نہیں کی، یہ رب العزت کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کا رب کریم کا علم ہے کوئی خشکی کی چیز، کوئی تری کی چیز، یہ پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یعنی یہ علم ہے رب کا۔ اس کے باوجود بھی اللہ پوچھتے ہیں یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، حضور پاک علیہ السلام کا تعارف تجھے کیسا ہوا؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ان کا ذکر کیسے؟ اب دیکھیں اتنے عرصے سے جواب نہ آئے اور اب جواب آ جائے تو بندے کی امید کتنی مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب حضرت آدم اور اما حوا نے اس کی وجہ پیش کی کہ اللہ ہمیں تعارف کیسے ہوا؟ لما خلقتنی بیدک، یہ حضرت اما حوا کی بھی پیدائش سے پہلے کی بات حضرت آدم کر رہے ہیں۔ اما حوا تو جنت میں جا کر ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں نا، حضرت آدم اما حوا کی وقت کی بات نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں ابھی تو حوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی جب مجھے آپ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر مجھے اپنے سامنے ٹھہرایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، جب مجھ میں آپ نے روح ڈالی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا،
آپ کے عرش پہ عبارت لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ حضور پاک کا تعارف کب سے ہے، حضور کی جان اور پہچان کب سے ہے؟ فرمائے جب روح آئی فوراً دیکھا، ابھی تو جنت گیا نہیں، ابھی تو جا کر بیوی کی پیدائش ہوئی نہیں، ابھی تو اس دھرتی پہ دوسرا کوئی انسان پیدا ہوا نہیں، روح آئی، پہلی زیارت عرش پہ اللہ کی ہوئی، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کی نام ہوا۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس حدیث پاک کو ہم کئی دلائل پہ فٹ کرتے ہیں، وسیلہ بھی یہاں سے، اسی طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعا میں مزید بندے کو برکت ملے، وہ بھی یہاں سے، حضرت آدم علیہ السلام اول انسان اس دھرتی کے، یہاں سے حدیث پاک سے استدلال میں تائید مل جائے گی۔ ایک مسئلہ اور بھی نکلا، وہ کیا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس حدیث پاک سے نکلتے ہیں، توجہ رکھنا۔ حضرت آدم جب پیدا ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں کسی اسکول پڑھنے گیا تب مجھ میں پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں۔ اللہ میں کسی استاد سے پڑھنے گیا تب پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ جی نہیں۔ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر آئی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فا تاکیب بلا وصل ہے، فوراً میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، فوراً میں نے پڑھ لیا، پتہ چلا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے۔ ابھی تو کہیں گئے نہیں ہے نہ پڑھنے۔ ایک عصمت انبیاء، یہ پانچواں نظریہ بھی یہاں سے ثابت، اور جس کے لیے میں نے بات چلائی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، پہلے نہیں۔ رسول اللہ ایسے نہیں ہیں، آئے تو پہچانے جائیں، کائنات بنی اور سجی ہے تو رسالت میں آپ کا تعارف ہوا ہے، یہ پہلے انسان کو تعارف ہو گیا۔ اچھا، رب کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تیری بھول کی تجھے معافی دے دی، ولولا محمد لما خلقتک، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر یہی نام نامی اس میں گرامی والی شخصیت نہ ہوتی میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جب ہم یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں نا، ہمارے کچھ ساتھیوں کو حدیث پر اشکال کرنے کا کوئی شوق چڑھا ہوا ہے، فوراً آپ کے سامنے اشکال کرتے ہوئے کہیں گے صدیقی صاحب، اے مفتی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، اتنے قرآن بیان نہیں کیتا، حدیث بیان کی تھی۔ اچھا آپ فرما دیں قرآن پاک کہاں بیان کریں؟ کہتے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات تو عبادت خدا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کہا قرآن تو کہتا ہے عبادت کے لیے کائنات پیدا ہوئی، اور آپ لوگ حدیث سناتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات پیدا ہوئی۔ اب ہم قرآن مانیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو ہمیں یہ بات سمجھائے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آیت قرآنی کوئی حکم فرمانی کے مخالف نہیں ہے، جو قرآن ہے وہی رسول اللہ کا فرمان ہے، اس سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ ہاں کسی کو خلاف نظر آتا ہے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے، یا خلاف نظر آتا ہے تو اپنی نظر کا علاج کروا لے۔ بعض اوقات خلاف نظر آئے نا تو نظر کا بھی علاج، نظر کا بھی تو دھوکہ ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک عبد المجید تھا، ویسے نام سمجھانا ہوں باقیہ کسی اور کے پھر وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے میں نام کوڈ نام رکھ رہا ہوں، دنیا میں لوگوں تک تو خبر چلی جاتی ہے۔ مثلا ایک عبد المجید صاحب تھے، ان کو ایک شوق چڑھا کہ مجھے اینک لگانی چاہیے، اینک ان کی دید کمزور نہیں تھی۔ انہوں نے معلومات لیں کہ بھئی کس ڈاکٹر سے آنکھیں چیک کراؤں، تو بتایا فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، مثلا یہ عبد المجید ہے اور وہ کوئی عبداللہ ہے، تو وہ عبداللہ کے پاس چلے گئے۔ ادھر گئے نا آنکھیں چیک کرنے کے لیے، اس کو دیکھا تو انہیں یاد آ گیا عبد المجید صاحب کو کہ یہ تو میرا کلاس فیلو ہے یار، ہم تو اکٹھے پڑھے تھے، میں اسکول چھوڑ کے کوئی اور نالائق بھانڈا بن گیا تھا اور یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا۔
تو اس نے دیکھا عبداللہ تو وہاں کے جی میں تو یاری لگ گئی. آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, یہ چیک کرو. تو اس نے چیک کیا. انہوں نے کہا بھائی فیس بھی اپنی واپس لے لو, تو ہمارا یار ہے, تیری کوئی آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے, تیری ماشاءاللہ آنکھیں ٹھیک. اس نے کہا نہیں 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 میری آنکھوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر نے پھر چیک کیا, ادھر ادھر لیزر مشین اور سب کچھ بھی سمجھ. انہوں نے کہا یار کوئی نہیں, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, میری ڈاکٹری کہتی ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہیں. یہ کہنے لگا اچھا یار مجھے ایک اینک لگا دے. اس نے کہا کیسے لگا دوں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا یار مجھے شوق ہے دور والی چیز مجھے قریب نظر آئے, وہ مجھے اینک لگا دے. اب دوست سے ایک دوسرے کی مانی, اس نے انہیں اینک کوئی تجویز کر کے دے دی, اتھو دی چیز انہوں اتھے نظر آئے. اب یہ اینک لگا کے اگلے دن گلی میں جا رہا ہے, جاتے جاتے اس کے سامنے نالی آ گئی, اور نالی تھی ادھر اور اس کو نظر آئی, سمجھ رہے ہیں نا, نالی ادھر تھی اس کو نظر آئی ادھر, اور اس نے سنبھال کے اپنا پاؤں جو ادھر رکھا تو دے مار 4.5 اس کے اندر. تو نالی سوما خراب ہو گیا بندہ, اور کہنے لگا عبداللہ ڈاکٹر بڑا بد ہے, اینک لگانی کو نہیں آتی. کہ عبداللہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, اسے اینک لگانی بھی نہیں آتی. غلطی عبداللہ کی نہیں تھی, غلطی ڈاکٹر کی نہیں تھی, اس کی نظر کا قصور تھا. اس نے اپنی نظر پہ آنکھیں کیوں رکھی ہیں, یہ اینک کیوں رکھی ہے, نہ رکھتا. ہمارا حال بھی آج کل یہی ہے. مسئلہ قرآن اور حدیث کا اتفاقی ہوتا ہے, خواہ مخواہ سے شیطان کوئی راہ کی پٹی دکھائے بھئی یہ حدیث اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہٰذا قرآن میں لے لیں اور حدیث چھوڑ دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جواب تلاش کریں. سوال ہے کہ قرآن کریم میں ہے کائنات بنی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت خدا کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے, اور حدیث پاک کہتی ہے کائنات بنی ہے اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے. تو عبادت خدا وجہ ہے یا آمد مصطفیٰ وجہ ہے؟ ہم نے کہا سنو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کیوں؟ جب کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. سبب اور ہوتا ہے, وجہ اور ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی پوچھے آپ لکھوال چکوال میں کیوں آئے, میں کہوں مولانا صدیقی کی دعوت پر آیا ہوں. آپ باہر جائیں, کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی کیوں آیا, آپ کہیں گے تقریر کرنے کے لیے آیا. ایک بندہ کہے بھائی یہ دو باتیں کیسی ہو گئی, مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی انہوں نے دعوت دی ہے, لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں تقریر کے لیے آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں, مخالف نہیں ہیں, خلاف نہیں ہیں, دونوں باتیں سچی ہیں. آنے کا سبب آنے کی وجہ الگ الگ ہے. آنے کی وجہ مولانا کا آنے کا سبب مولانا کی دعوت دینا ہے, یہاں آنے کی وجہ لوگوں کو بیان کرنا ہے. وجہ اور ہوتی ہے, سبب اور ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کائنات بننے کا سبب مصطفیٰ کی ذات ہے, اس کائنات بننے کی وجہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت خدا بھی ٹھیک ہے, آمد مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے, اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. لہٰذا آیت بھی ٹھیک ہے, حدیث پاک بھی ٹھیک ہے. میں بات کر رہا تھا رسالت مآب آئے نہیں تھے, آنے سے پہلے دنیا ان کے تعارف کو جانتی تھی.